ایک اور انٹرویو کا چرچا کرنا مقصود ہے۔ بڑے بڑے مستند جید نام نہاد صحافی اینکران کرام سب ہاتھ ملتے رہ گئے، اور بازی ہاتھ آئی ہے تو ایک فلمی اداکار کی، اور یہ فلمی اداکار بھی کوئی اور نہیں، بابانگ دوہل پاکستان تحریک انصاف سے اپنے حب کا اظہار کرتے نہ صرف پائے گئے ہیں بلکہ کیمپین بھی چلاتے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اداکاری سے تائب ہونے کا انہوں نے اندیا دیا تھا، تاہم ہر دفعہ کی طرح وہی جو ہوتا ہے، کمپنی کی مشہوری کے لیے سموسہ فری اور چٹنی کے پیسے ایک مرتبہ پھر واپس آ گئے، اور اس دھوم دھام کے ساتھ واپس آئے کہ اپنے جلوہ میں وقت کے سب سے بڑے مسیحا ان کو لیتے ہوئے آئے۔ پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہے ایک تصویر جس نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ پچھلے ہفتے تک مجھے یہی قلق تھا کہ مجھے انٹرویو نہیں مل رہا، حالانکہ میں جانتا ہوں اس کرۂ ارض پر میں وہ آخری آدمی ہوں گا جسے لفٹ کبھی ملے گی، لیکن پھر بھی یہاں تو بڑے بڑوں کی جو ہے وہ ڈبہ گول ہو گیا۔ تبصرہ نگاروں کی چاندی ہوئی ہے، کھانے کمانے کا موقع ملا ہے، تنقید کے ڈونگرے برسانے شروع کر دیے گئے ہیں، اور اپوزیشن جماعتوں نے واویلا کیا بھی تو ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی انورٹڈ کاماز میں نیک نام خاتون ہی رہ گئی ہیں جنہیں انٹرویو دیا جائے۔ خاتون کی جگہ آپ گلوکارہ، اداکارہ، صداکارہ، پتہ نہیں کون سی کارہ، سب آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ اپوزیشن کا کہنا ہے، کس حد تک صحیح ہے یا غلط اپنے مہمانوں سے جانیں گے۔ در حقیقت ہوا کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے، I may be completely wrong، مغالطہ در حقیقت ہوا کیوں ہوگا؟ اداکار موصوف جو ہیں وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، جی ہاں کتاب، اور کتاب کا موضوع ہے خدا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن اب ہنسی آ جائے تو کیا کرے کہ فلموں میں اداکاری کر رہے ہیں کہ موضوع پہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی نہیں ہے جیسے عامر خان نے مولانا طارق جمیل کو فون کر کے کہا تھا کہ میری فلم کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا۔ ایسا مجھے لگتا ہے، غلط فہمی بھی ہے تو کیا ہوا، ابھی دور ہو جائے گی۔ شاید اسی بنیاد پر، اسی کتاب لکھنے کی بنیاد پر، اسی ایک حادثے، اسی ایک سانحے کو سبب سمجھا گیا ہے ان کے صحافی ہونے کا، اور انہیں یہ انٹرویو دے ڈالا ہے۔ اس انٹرویو پہ مجھے ایک اور انٹرویو یاد آیا۔ قطعی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی کمپیریزن کر رہا ہوں، قطعی کوئی یہ نہ سمجھے، کیونکہ دونوں شخصیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، دونوں ممالک میں زمین اور آسمانوں کا فرق ہے، اور دونوں اداکاروں میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مودی کا انٹرویو کیا کس نے؟ اکشے کمار نے، اور ساری پیاری پیاری باتیں وہاں کے ایک صحافی ہیں، بڑے تلملا رہے تھے، میں نے ان کا انٹرویو بھی دیکھا، ذاتی حیثیت میں بھی میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ صحافت کرتے ہیں، اب واللہ عالم وقت ہی بتائے گا کہ وہ کتنی صحافت کرتے ہیں۔ رویش کمار، مودی جی سب کو انٹرویو دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں تو رویش کمار کو نہیں دے رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی سب کو انٹرویو مل رہا ہے۔ میرا خیال ہے رہ گیا تو صرف میں ہی ایک رہ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کھلبلی مچ گئی ہے، سٹیل ملز ملازمین میں کھلبلی مچ گئی ہے، اور وہ بھی صرف ایک اعلان سے، اور یہ اعلان کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، خود جناب سعید غنی صوبائی وزیر محنت سندھ ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیل مل مزدوروں کے ساتھ ہے۔ مصیبت زدگان میں یہ سنتے ہی کھلبلی سی مچ گئی ہے، سب نے اپنے قلوب تھام کر اللہ میاں سے رجوع کیا ہے کہ یا اللہ اب ہمارا کون پرسان حال ہوگا۔ سعید غنی صاحب کہتے ہیں کسی کو اسٹیل مل کی زمین اور اثاثے نہیں ہتھیانے دیں گے۔ پی پی دشمنوں کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کار خیر خود کرنا چاہتی ہے، واللہ عالم ایسا ہے یا نہیں یہ ہمارے مہمان ہمیں بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ 13 دسمبر کو لاہور میں دمادم مست قلندر ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو، سندھ باسیوں کو، سندھ کے باشندوں کو ایسا لگتا ہے کہ 12 سال سے صوبے میں ہمارے جہاں ہم رہنے کی اداکاری کر رہے ہیں دمادم مست قلندر ہی تو ہو رہا ہے۔ کچھ کھٹی میٹھی باتیں بھی ہیں جو آپ سے کرنی ہیں، موقع بھی ہے۔ پاکستانی طیاروں کے برطانیہ، یورپ داخلے پر پابندی ہنوز برقرار ہے، تاہم سی ای او ارشد ملک صاحب کا کہنا ہے کہ پی آئی اے چند سالوں میں منافع بخش ادارہ ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی گونگا بآواز بلند نصرت فتح علی خان جیسا سر لگا رہا ہو، جیسے کوئی ٹنٹا گاڑی چلا رہا ہو، جیسے کوئی لولا فٹ بال کھیل رہا ہو، جیسے کوئی گنجا کنگھی کرنے کے لیے بیتاب ہو رہا ہو۔
میں خدا نہ خواستہ کسی کی اللہ نہ کرے میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ پی آئی اے کی حالت تو یہ ہے کہ پی آئی اے پر خود سرکار نے جو خود کو حملہ کیا ہے، پی آئی اے کی تو کمر توڑ کے رکھ دیے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں مسکرا رہے ہوں گے یہ بیان سنتے ہوئے، 8,500 روپے کا اسلام آباد کا ٹکٹ لیا ہے، اگر یہ 8,500 روپے کا ٹکٹ نہیں ہوتا تو نہ وہ جا سکتے تھے نہ میں انہیں بھیجتا۔ اس کے باوجود بھی یہ کانفیڈنس۔ دوسری جانب بھارتی اداکار رجنی کانت نے بھی نئی سیاسی جماعت بنانے گیا، بھارت واسیوں میں کھلبلی مچ گئی ہے، انہوں نے پاکستان کی طرف دیکھ کر کے ہائے ہو کرنا شروع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں پاکستان کی طرف کیوں وہ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ پاکستان میں تو کوئی اداکار جو ہے وہ سیاسی جماعت نہیں بنا رہا، تاہم پھر بھی بھارت میں جو ہے وہ کوہرام مچا ہوا ہے۔ اسی قسم کے کچھ موضوعات پر آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ندیم دی گریٹ قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے بنفس نفیس ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جلوگر ہیں، ایڈوائزر ہیں سی ایم پنجاب جناب عثمان بزدار کے۔ شو میں شرکت پر سر آپ کا مشکور ہوں۔ محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام معزز مہمانوں کو شو میں شرکت پر خوش آمدید کہتے ہوئے حسب روایت حسب دستور سرکار کا ورژن لینے کے لیے ندیم قریشی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ سر مزاج بخیر؟ جی الحمدللہ، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ سر مانا میرے نامہ اعمال میں سیاہیاں اتنی ہیں، میں نے اتنے کچھ کانڈ کیے ہیں کہ جس پر یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ مجھے کسی بڑی جگہ انورٹڈ کاماز میں بڑی سمجھیے گا بٹھا کر کے اور وہ کوئی خطرہ مول لے حکومت۔ تاہم سر پھر بھی اداکار زیادتی نہیں ہے تھوڑی سی؟ اور اسی چینل پہ کہیں کوئی اور اینکر بھی تھا، کہیں کچھ اور لوگ بھی تھے جو بے ضرر تھے، کچھ اور فل ٹاس اینکران کرام بھی ابھی اپنی باری کے منتظر ہیں، وہاں اچانک سب کو سائڈ پہ ہٹا کر کے اور ایک نیا چہرہ آ گیا۔ اب تو اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ کوئی نیک نام خاتون، کوئی گلوکارہ، کوئی صداکارہ بس وہی رہ گئی ہیں، اگلے ہفتے میں کیا امید کی جائے کہ کسی کو موقع ملے گا؟ صدیقی صاحب میں قرض کروں، آپ نے جس طرح سے اپنا انٹرو بیان کیا، ظاہر آپ کا اپنا ایک مخصوص انداز خطابت ہے، آپ جوش خطابت میں ہر اس ٹاپک کو ٹچ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو لگے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، ہماری گورنمنٹ کو کسی بھی طرح سے آپ کارنر پہ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی ذاتی پسند ناپسند سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں میں آپ کی بات کا مزاحیہ جواب نہیں دوں گا، چونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے اور قوم کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، آپ کے ویورز کی تعداد بہت بڑی ہے، آپ فکر ہے، لیکن مجھے آج بھی یقین ہے کہ آپ بھی اگر پراپر طریقے سے پرائم منسٹر آفس کا جو سیل ہے جہاں سے لوگ ان کانٹیکٹ ہیں، آپ انٹرویو دے سکتے ہیں۔ خان صاحب کوئی روایتی شخص نہیں ہے، نہ خان صاحب نے کبھی پرچیاں پڑھ کر پالیٹکس کی ہے۔ آپ صدیق الفاروق صاحب میرے بزرگ ہیں، میں سلام بھی عرض کروں گا، ناراض مجھ سے نہ ہو جائے، میں روٹین کی ایک بات کر رہا ہوں۔ خان صاحب نے جتنے انٹرویوز دیے ہیں بیان کی ہے، اور ان کے انٹرویو کے بعد جناب اپنے پروگرامز میں سے جس طرح سے ایک ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم فرماتے ہیں، اور جس طرح سے بہت سارے وہ لوگ جنہیں بغض عمران ہے وہ گریہ زاری اور مرثیہ گوئی شروع کر دیتے ہیں، خان صاحب اس کی بھی فکر نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ایسے چینل کو انٹرویو دیا ہے، ایک ایسے اینکر کو، سارے جرنلسٹ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور خان صاحب کے سفر میں جرنلسٹ کا، میڈیا ہاؤسز کا، اینکرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، چونکہ وہ معاشرے کی نبض پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جن کا ہاتھ ہے نا، ان کے روزگار پہ ایک نادیدہ قسم کی لات بھی پڑی ہے، یہ بھی آپ مانیں گے۔ لوپ بنانا رہ گیا ہے، لیکن بہرحال انڈیپینڈنٹ اردو کی ویب سائٹ پہ آپ جائیے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ جید صحافی جو سالوں سے صحافت کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا تھا، اب وہ یا دودھ جلیبی بیچ رہے ہیں یا وہ بریانی بیچ رہے ہیں۔ ایک پشاور کا مزدور ہے، ایک پشاور کا مزدور، اسے یوں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ مزدوری کا کام کر رہا ہے، لٹرلی وہ بلاکس لگا رہا ہے، اس پہ وہ کیا مزدوری کے جو کام ہوتے ہیں وہ کر رہا ہے، اور 30 سال اس نے صحافت کی ہے۔ اور اس سے جب پوچھا گیا، انڈیپینڈنٹ اردو نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب موجودہ حکومت آئی اور وہ جو ایک سیل رواں آیا ہے بے روزگاری کا، اس میں ان کا روزگار جو ہے وہ کہیں چلا گیا۔ بہرحال اسی موضوعات پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں سوچ رہا ہوں انہیں بھی خوش آمدید کہوں۔ صدیق الفاروق صاحب، عین اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کا خطرہ مول لے رہا ہوں، وزیراعظم پاکستان نے چیتاونی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کرسی چھوڑنا پڑی تو چھوڑ دوں گا، تاہم کرپشن معاف نہیں کروں گا۔ سر، لوگوں کا، راویان روایت کا یہ کہنا ہے، گو کہ حکومت اسے ایک بات سے اس کی تردید کرتی آئی ہے کہ اب کرسی چھوڑنے کے
شاید میں جملہ بھی کمپلیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں خدا نخواستہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا ملبہ مجھ غریب پہ ہی گرا دیا جائے. میں تو وکیل بھی نہیں کر سکتا. کچھ فرمائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکیل تو میں آپ کو دے دوں گا، اور خطرہ مجھ سے کیوں، میں کو کلاشنکوف لے کے آپ کی طرف میں نے پانی ہوئی ہے، یہاں سے فائر کر دوں. کوئی نہیں، مت ڈریں آپ. آج آپ نے ماشاءاللہ ہمیں بھارت کی سیر بھی کرا دی مفت میں، یعنی میں نے ٹکٹ بھی نہیں خریدا اور آپ بھارت لے گئے ہم سب کو. اچھا چلیں، بات یہ ہے کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں ندیم قریشی صاحب، یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو پرواہ ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو کیوں پرواہ؟ انہوں نے پوری قوم کا بھرکس نکال دیا، انہیں کوئی پرواہ نہیں. بجلی 9 سے 8 سے بلکہ 19 روپے یونٹ کر دی ہے، کوئی پرواہ نہیں. یہ چینی اور آٹا چور اور دوائیوں کے چور، یہ ان کے سامنے ننگے ناچ رہے ہیں یہ مافیا. عمران خان صاحب کے کان پہ کوئی جوں رینگ رہی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جہنم میں جائے. مودی نے کشمیر اپنے طور پر ہضم کر لیا، عمران خان صاحب کو پرواہ نہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. انہوں نے کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے، کشمیر فتح ہو گیا. انہیں کیا پرواہ ہے؟ انہیں کوئی پرواہ نہیں. دوسری بات جو آپ نے مجھے پوچھا سوال کہ جی وہ کہتے ہیں کرسی چھوڑ دوں گا اور میں کرپشن کو نہیں چھوڑوں گا، تو پہلے تو انہوں نے KPK میں جو 90 دنوں میں سارے مگرمچھ پکڑنے تھے، وہ وہاں ایک احتساب کا نظام بنا کے 98.5 کروڑ روپے یعنی 1 ارب روپے اس پہ خرچ کیے اور وہ لپیٹ کے رکھ دیا. یہاں ان کے دائیں بائیں کرپشن کر کے پھر رہے ہیں لوگ. خود انہوں نے کرپشن کی ہے. یہ جو فنڈنگ فارن فنڈنگ کیس ہے 6 سال سے پیش ہی نہیں ہو رہے. جو ان کو چیلنج کیا ہوا ہے کورٹ میں شہباز شریف صاحب نے، جو انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا تھا، وہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں. کون سی کرپشن پکڑیں گے؟ پہلے تو اپنے اندر کرپٹ لوگ جو ہیں اپنے سمیت پکڑے نا. کالا دھن انہوں نے سفید کرایا ہے، ان کی ہمشیرہ محترمہ نے کالا دھن سفید کرا لیا. وہ جو شوکت خانم کی ڈائریکٹر ہیں سلائی مشین، وہ المعروف سلائی مشین، اور اب پراپرٹیز آ رہی ہیں ان کے، زلفی بخاری کی، فلاں کی، یہ سب کی بیرون ملک پراپرٹیز آ رہی ہیں. فیصل واؤڈا کی ڈگری جعلی کے کیسز ہیں، وہ چل نہیں رہے، وہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے بھائی کون سی کرپشن عمران خان صاحب آپ پکڑیں گے؟ اور پھر کرپشن کو ایک لمحہ آپ نے ان 2.5 سالوں میں اس قوم کو دیا کیا ہے بتائیے. سر ابھی تھوڑا سا اگر آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.